وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184، 180 پر 3 اور 180 پر 4 پڑھی، اور حدیث بھی پڑھ کر سنائی جو بخاری اور مسلم کی ہے۔ آیت کے اندر اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں: مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے فرض کرنے کا مقصد لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ ایام معدودات، یہ روزے چند دنوں کے ہیں، یہ 1 مہینے کے، پورے سال کے نہیں۔ ایام فمن تطوع خیرا فمن کان منکم مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو آدمی کے بیمار ہو، سفر پر ہو، روزہ رکھنا مشکل ہو، وقتی طور پر روزہ چھوڑ کے بعد میں روزہ رکھ لے گا، بیمار ہے، اچھا ہو گیا تب رکھ لے گا، مجبور عورت ہے، اس کے دنوں میں چھوڑ دے گی، بعد میں رکھ لے گی، ایسے اللہ نے کہا ہے سفر ہے، سفر ختم ہونے کے بعد رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرو۔ وعلی الذین یطیقونہ، بہت بوڑھے ہو گئے، رکھا نہیں جاتا، کیا کریں گے؟ ففدیۃ طعام مسکین، ایک روزے کے بدلے ایک بھوکے کو کھانا کھلانا۔ بہت بوڑھے ہیں، رکھ نہیں سکتے، عورت ہو یا مرد ہو، نہیں رکھ سکتے نا، ان کے لیے کہا ففدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور اگر کوئی آدمی مشکل بھی برداشت کر کے کھانا بھی کھلاتا ہے، یا کہ ایک مسکین کو نہیں 2 مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، فہو خیر لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھنا تمہارے لیے اچھا ہے۔ اگر تم کو معلوم ہو کہ روزے کی حکمت کیا ہے، ثواب کیا ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، روزہ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو آدمی کے یقین کے ساتھ شریعت کا حکم سمجھ کے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے روزہ رکھے گا، کیا ہوگا اس کا بدلہ؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پورے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے۔
30 दिन के रोज़े में 1 साल के गुनाह माफ़ होते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जो आदमी के रात की नमाज का एहतिमाम करेगा, वो भी किस लिए कि अल्लाह के रसूल की एक सुन्नत है और सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल हमेशा रात की नमाज पढ़ते थे, रमज़ान में आप पढ़ते थे और 3 दिन तो जमात के साथ पढ़ाए। ये यकीन करके सवाब, कितना सवाब है, इस यकीन के साथ उसके भी गुनाह माफ़ हो जाते। वमन क़ाम लैलतुल क़द्री, लैलतुल क़द्र, शब-ए क़द्र 21, 23, 25, 27, 29, ये 5 रातें हैं। इसमें भी इबादत किया आदमी, रात भर जितना जाग सका जागा, इबादत किया, उसके भी गुनाह माफ़ हो जाते। कितनी अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला बंदों को देना चाहता, लेकिन बंदे सुस्ती में, गफलत में, खेल कूद में, दूसरी बेकार मसरूफियात में वक्त गुजारते। एक मोमिन का एक एक वक्त भी बड़ा कीमती होता है, बहुत कीमती होता है। इसलिए आदमी को चाहिए कि अपने फुर्सत के औकात को बेकार कामों में ना लगाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, निअमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। अल्लाह ने इंसान को 2 बड़ी नेमत दी है, लेकिन लोग उसकी कदर नहीं करते। क्या 2 नेमत है? अस्सिहा, तंदुरुस्ती जी, अल्लाह की बड़ी नेमत तंदुरुस्ती, बहुत बड़ी नेमत है, कदर नहीं करते। तंदुरुस्ती के दिनों में इबादत कर लो, अल्लाह को राज़ी कर लो, खड़े हो सकते और जो है रोज़ा रख सकते, नफिल रोज़ा भी, क्या क्या कर सकते, तंदुरुस्त है। बूढ़े हो गए, खड़ा नहीं जाता, अस्पताल में दाखिल है, नमाज भी वक्त पर नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, बीमार हो गए तो तब कदर मालूम होती है। मैं जब तंदुरुस्त होता कितनी इबादत करता था। अगर कोई आदमी तंदुरुस्ती के ज़माने में अल्लाह की इबादत करता था, बीमार पड़ गया, तो अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा जब तंदुरुस्त था, मेरी इबादत करता था ना, अब बीमार पड़ गया है, अब नहीं कर सकता, लेकिन उसका सवाब अब भी लिखो। नमाज नहीं पढ़ा तो भी खड़े होकर कहा कि सब लिखो उसका सवाब। ये फ़ायदा होता है। इसलिए तंदुरुस्ती को गनीमत जानो। वल फराग, खाली औकात, जब भी फुर्सत मिली सुभान अल्लाह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, कुरान पढ़े, अल्लाह को याद किए, तौबा इस्तिग़फ़ार किए, कदर नहीं करते। मरते वक्त कलिमा पढ़ना चाहते, होता नहीं। तो देखिए कितनी बड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को बातें बताई हैं। लिहाजा रमज़ान की कदर करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 11 महीने खाने पीने के लिए बन रखे हैं। 3 वक्त खाओ, परवाह नहीं, लेकिन रमज़ान भूखे रहने का महीना है। 11 महीना खाने पीने का है, 1 महीना भूखे प्यासे रहने का है। 3 वक्त नहीं खा सकते, 2 वक्त खाना। और कब खाना? सवेरे उठ के खाना, सुबह सादिक से पहले खा लेना। आज के हिसाब से देखें 5-10 को ख़त्म कर लेना, 5 को ख़त्म कर लेना, उतने सवेरे उठकर खाना। फिर कब खाना? दोबारा 6:18, 6:19 पर खाना। तब तक कुछ भी खाना पीना नहीं, भूखे रहने के दिन है ये। 11 महीने खाए पिए, 3 वक्त खाए, कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन अब तुमको चाहिए, रमज़ान आ गया, रोज़े रखे तो भूखे रहो। और ये भूखे रहना तुम्हारी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए बहुत मुफीद है। इसीलिए लोग कहते थे सोमो तसिहो, सेहत चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, रोज़ा रखो। रोज़ा रखने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नबी करीम ने यह भी फरमाया, नौजवानों तुमको शादी के लिए इंतज़ाम है, ख्वाहिश है, शादी कर लो। नहीं, इंतज़ाम नहीं है, कुछ भी महर वाले के लिए पैसा नहीं है, रोज़ा रखो जी, रोज़ा रखो। रोज़ा रखने से
تمہاری نکاح کرنے سے نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. روزہ رکھنے سے نہیں ہے، شادی نہیں کر سکے تو روزہ رکھو، کنٹرول ہو جائے گا. یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. روزے میں کتنے فائدے ہیں؟ بہت فائدے ہیں. تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ صاحب یہ رمضان کے روزے رکھو. کیا چیزیں رمضان میں؟ پہلے تو یہ ہے الصوم یوم یصوم الناس، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے. چاند دیکھیں، کہیں سے خبر آئے، اعلان ہو گیا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، جیسے پیر کی شام کو نظر آ گیا وہیں سے ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ ایک تو رمضان کا چاند دیکھو، ہر مہینے کا چاند دیکھو، دعا پڑھنا ہے. جی کیا دعا پڑھنا ہے؟ چاند دیکھے یا معلوم ہوا چاند نظر آ گیا، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان یا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال خیر و برکہ. 12 چاند دیکھتے سال میں 12 مرتبے دعا پڑھنا. پڑھتے نہیں لوگ. کیا کیا سیکھتے ہیں؟ زندگی میں برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کی خواہش نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی باتوں پر عمل کرنے کی خواہش کب پیدا ہوتی؟ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرے تو دین کی خواہش پیدا ہوتی. اللہ چاند نظر آیا، اللہ اس چاند کو ہمارے لیے خیر و برکت کا چاند بنا اور صاحب سلامتی کا چاند بنا. چاند تیرا بھی اللہ، تیرا بھی رب اللہ، میرا بھی رب اللہ. ایسے دعا کرو، ہلال و خیر و برکہ. الحمدللہ اس چاند پورا مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ ہے. پہلا کام چاند دیکھتے ہی کرے. دوسرا کام نیت کرنا ہے روزے کی. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صیام لمن لم یبیت، اس آدمی کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا جو نیت نہیں کیا. نفل روزے کے واسطے رات میں نیت نہیں، سویرے 6 بجے 7 بجے 8 بجے تک کیا بھی کھائے نہیں، کیا بھی ہے بھی نہیں، تب نیت کر لیا نفل روزے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سویرے گھر میں آ کر پوچھتے فجر کی نماز کے بعد کھانے کچھ ہے؟ آپ کی بیویاں کے کچھ بھی نہیں ہے. اذن لصائم، اچھا میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں. کب روزہ رکھتے؟ نیت کرتے صبح کی نماز کے 1-2 گھنٹے بعد. لیکن فرض روزہ جو ہے اس کی نیت رات میں کرنا. نیت زبان سے نہیں کرتے، دل میں سوچتے کل روزہ رکھنا ہے. اب روزہ رکھنا ہے، کب تک کر سکتے نیت؟ مغرب کی نماز سے لے کے سمجھو کہ صاحب کھانا کھاتا نا سحری کا تب تک خالی سوچ لینا ہے. سوچے نہیں، سو گئے، دیر سے اٹھے تو اب تو ٹائم تمہارا گیا. نیت نہیں کیے، نیت کرنا چاہیے تھا نا. پھر بھی اگر کسی کے دل میں ارادہ تھا کہ صاحب روزہ رکھنا ہے، وہی نیت ہے. اب ایسا آدمی جو کہ سحری نہیں کھایا، یہ نہ سمجھا رہے میں سحری کھایا نہیں نا میں روزہ نہیں رکھتا، ایسا نہیں ہے. سحری کھائے تو بھی روزہ رکھنا ہے، سحری نہیں کھائے تو بھی روزہ رکھنا ہے. 2 کام ہوئے. تیسرا کام تراویح، رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے 8 رکعت نماز، 3 رکعت وتر. اس کا ثواب کتنا ہے؟ پورے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے. لوگ کیا بولیں گے میں نماز نہیں پڑھا تو آ کے نماز پڑھتا. ایمان اور ثواب تم کو یقین بھی نہیں کہ اللہ کے رسول بولے اس لیے نماز پڑھنا ہے، لوگوں کو دیکھ کر پڑھے، ایسا ثواب نہیں ملے گا. نیت کو خالص کریں گے ہر کام کا ثواب ملے گا، ہر کام کا ثواب ملے گا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ایک مسلمان اگر 1 گلاس پانی پیتا ہے 5 ثواب ملتے. سنت پر عمل کیا. کیسے؟ 1 گلاس پانی لیا جی، اس کے بعد بسم اللہ بول کے پیا 1، پھر اس کا 3 سانس میں پیا،
اور سیدھے ہاتھ سے پیا اور ایک ثواب ملا، پینے کے بعد الحمدللہ اور ایک ثواب ملا، بیٹھ کر پیا 5 ثواب ملے۔ کتنا آسان ہے ثواب دینے والا اللہ، کتنا ثواب دے گا معلوم نہیں، بے حساب ثواب دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو لہذا سحری یہ نیت کرے نماز کی اور تراویح پڑھے، 3 کام ہوئے۔ چوتھا کام سحری کھانا، سحری کھانا ضروری ہے کیا؟ سنت ہے جی، نہیں کھائے تو بھی روزہ ہوتا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ جی، سحری کھانے میں برکت ہے۔ ہم لوگ عام دنوں میں صبح 8 بجے ناشتہ کرتے ہیں، 1:30 بجا 2 بجا کب کب کی شروع ہوتی، بھوک شروع ہوتی۔ ہمارا روٹین ہے نا، رمضان میں دیکھو کتنے بجے کھائے، صبح 5 بجے کھائے جی، 6:30 تک کیا بھی بھوک لگتی نہیں۔ کتنی برکت ہے، سحری کے کھانے میں برکت ہے الحمدللہ۔ تو سحری کھانا چاہیے، سنت ہے، سنت ہے۔ اب اس کے اندر کوئی آدمی ذرا دیر سے اٹھا، ابھی 5 منٹ ہے، کوئی بات نہیں سحری جلدی کھا لو۔ ارے 5-10 نہ کھا رہے، اذان ہو رہی ہے، کھا لو پی لو، 1-2 منٹ سے کیا بھی فرق پڑتا نہیں، اتنی اجازت ہے۔ سحری کب کھانا؟ آخری وقت میں کھانا، رات کے 2 بجے کھا لیا، 1 بجے کھا لیا، سحری ہے وہ، لیکن اتنا ثواب ملے گا نہیں، برکت نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ جب آخری وقت رہتا ہے رات کا، فرشتے اللہ تعالیٰ زمین دنیاوی آسمان پر آتا ہے، بولتا ہے کوئی ضرورت مند پوچھو مانگو تمہاری ضرورت۔ اللہ مجھے کام نہیں ملا، اللہ کھانے پینے تکلیف ہے، اللہ میں گناہ کیا، اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، آپ کو بلاتا ہے، مانگو مانگو میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب صبح صادق ہو گئی نا، وہ دروازہ بند ہو جاتا۔ اس وقت جب سحری کو اٹھتے ہیں، دعا کرو، دعا کرو اللہ سے، 2 منٹ 3 منٹ کھاتے کھاتے دعا کرو سحری میں، کتنا ثواب ہے جی، کتنی برکت ہے ماشاء اللہ۔ خیال کرتے ہیں سحری کھانا سنت ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ ہیں جن کو روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن روزہ رکھنا حرام بھی ہے۔ کس کو حرام ہے؟ عورتوں کو۔ جب ماہواری کے دن ہوتے ہیں، عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ سحری کھائی، 8 بجے سے شروع ہو گیا حیض، روزہ فوراً توڑ دینا۔ روزہ رکھی ہے، 6:18 کو اذان ہے، 6:15 کو اسے حیض آ گیا، تھوڑی 7-8 منٹ کا فرق پڑ گیا، لیکن تب کا تب توڑ دینا۔ یہ نہیں سمجھنا ارے 8 منٹ ہے نا پرواہ نہیں، میں ایسے ہی رکھ لوں گی، نہیں رکھ سکتے۔ حیض کی حالت میں کوئی بھی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے، حیض آ رہا ہے، اب ہم کو تو 5-10 تک سحری کھا سکتے نا، یہ عورت رات کے 4 بجے پاک ہو گئی تو کیا کرے گی؟ فوراً سحری کھا لے گی، نماز بعد میں بھی، یہ نہانے کا بعد میں بھی نہا سکتی فوراً۔ اسی طرح میاں بیوی ہیں، صحبت کیے ہیں، ان کے لیے بھی اجازت ہے، دیر سے اٹھے، 4:45 بجے اٹھے، نہا کر سحری کریں، ٹائم چلا جائے گا، ناپاکی کے حالت میں سحری کھا لو۔ حیض والی عورت بھی جن کا حیض پاک ہو گیا ہے وہ بھی، اور اسی طرح جو میاں بیوی صحبت کے ہیں وہ بھی سحری کھا لو، بعد میں نہا کے نماز پڑھو، یہ سہولتیں ہیں۔ اسی طرح جس عورت کو بچہ ہے اس کے لیے بھی چھوٹ ہے، جو عورت کے حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، کمزوری ہے، رکھنا مشکل ہے، کہا کہ سب اب روزہ چھوڑو، بچے کو دودھ پلانے کے بعد بچہ ذرا بڑا ہو گیا، لکھ کر رکھ لو 10 روزے چھوڑیے، 20 روزے چھوڑیے، بعد میں 1 سال 2 سال کے بعد اسے رکھو۔ اسی طرح جو عورت کے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ٹیمپروری معاف ہے، لیکن بعد میں رکھ لینا ہے نا۔
نماز پڑھے گی دودھ پلانے والی عورت سب ہے نا، حامل عورت بھی نماز پڑھے گی. روزہ نہیں رکھنا، روزہ رکھنا کی اجازت، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن بعد میں رکھنا. حیض والی عورت کے لیے روزہ بھی نہیں، نماز بھی نہیں ہے. یہ ساری باتیں سحر کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں. ان ساری چیزوں کا ہم خیال کریں. رمضان کا مہینہ ٹریننگ کے لیے آتا ہے. میں نے کہا 11 مہینے کھانے پینے کا ہے، 1 مہینہ بھوکے پیاسے رہنے کا ہے. کم سے کم کھاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کتنا کھاتے تھے؟ سحری 10 منٹ میں کھا لیتے تھے. ایک جو اللہ کے رسول نماز پڑھائے تھے صحابہ کو، تیسری رات تھی، پڑھائے لمبی نماز پڑھائے. تراویح کی نماز آخری وقت میں پڑھائے. تراویح کی نماز شروع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کے 12-1 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کے 3-4 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد 10 منٹ میں سحری کھا لیے. شروع رات میں لوگوں کو آسانی ہے اس لیے اس کو تراویح بولتے. سو کر اٹھ کر پڑھے تو اس کو تہجد بولتے. تراویح بھی ایک ہی نماز، تہجد بھی ایک ہی نماز. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسی نماز پڑھتے تھے، کتنی پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھے. 8 رکعت تہجد تراویح، 3 رکعت وتر. تو اس طرح نماز دیکھو شروع میں بھی پڑھ سکتے، درمیان میں بھی پڑھ سکتے، آخری رات میں بھی پڑھ سکتے. ہر کوئی آدمی ہم میں سے نہیں پڑھنا چاہتے تراویح 9:45 بجے جماعت رکھتے، مثلا نہیں جی میں رات کے 3 بجے پڑھوں گا، جائز ہے. تراویح کی جماعت فرض نہیں ہے لیکن 3 رات اللہ کے رسول جماعت سے پڑھائے ہیں، پڑھ سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چھوٹی مسجد اللہ کے رسول کی، 5 آدمی وہاں، 10 آدمی وہاں، 15 آدمی. کسے قرآن یاد ہے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر بولے کتنی جماعت ایک ہی مسجد میں؟ ایک کام کریں گے، ایک امام کو مقرر کر دیں گے، سب لوگ ان کے پیچھے پڑھنا. حضرت ابی بن کعب کو بولے تم تراویح کی نماز پڑھاؤ. جی تراویح کی نماز پڑھائے، پورے لوگ، چھوٹی جماعت ختم، ایک بڑی جماعت ہو گئی. 2-3 دن کے بعد حضرت عمر بولے کیا اچھا ہے جی، ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہے جی. بولے عورتوں کو کیا کرنا؟ اس زمانے میں مسجد نبی اتنی جگہ نہیں، عورتوں کو بہت خواہش رہتی تراویح پڑھنے کی خواہش ان کو بھی رہتی ہے. تمیم داری ایک صحابی تھے، ان کو بولے تم وہ گھر کے اندر عورتوں کو نماز پڑھاؤ. تو مسجد نبوی میں مردوں کی نماز اور گھر کے اندر فلان عورتوں کی نماز ہوتی تھی. حضرت عمر پڑھے کیا؟ حضرت عمر نہیں پڑھے. بولتے تھے اب یہ شروع رات میں پڑھتے ٹھیک ہے، میں آخری رات میں پڑھوں گا. آخری رات میں پڑھنا وہ زیادہ افضل ہے، ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے تھے. تو اس طرح آدمی تراویح پڑھے جی، شروع میں تھکے ہوئی طبیعت مت پڑھو، 12 بجے اٹھ کر پڑھو، 2 بجے اٹھ کر پڑھو. کتنا پڑھنا؟ 8 سے زیادہ اللہ کے رسول نہیں پڑھے. 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، کوئی بات نہیں. لیکن 3 رات بھی اللہ کے رسول 8 رکعت پڑھائے، اس لیے 8 رکعت پڑھتے ہیں. اگر کوئی 6 بھی پڑھا وہ بھی نماز ہے، وہ بھی تہجد ہے، وہ بھی تراویح رمضان میں. کتنی فضیلتیں ہیں. تو ایک مہینہ تو یہ ہوا رمضان کا مہینہ ذرا بھوکے پیاسے رہنے کا. دوسرا 11 مہینے اللہ نے دنیا کمانے کے لیے رکھا ہے اور 1 مہینہ آخرت کمانے کے لیے رکھا ہے. بہت وقت بیپار میں لگاتے، ہاں جی اجازت ہے نا، بیپار کرو، اللہ کے رسول بھی کاروبار کیے ہیں، جائز ہے. لیکن رمضان میں اب آخرت کا بیپار کرو. دنیا کمائے 11 مہینے، اب یہ مہینہ آخرت کمانے کا ہے. تو آخرت کمانا چاہیے. ٹائم سے دکان 8 بجے کھولتے تھے، رمضان آیا 10 بجے دکان کھولیں گے. تھوڑا آرام بھی کر لیا، سفر کر لیا، نماز پڑھ لیا، ذکر و اذکار کر لیے، قرآن بھی پڑھ لیا. 10 بجے
پھر اس کے بعد جب چاہے دکان کھولے، جب چاہے بند کر دیں۔ آخرت کمانے کا مہینہ ہے رمضان کا، تو یہ بھی ہم کو سوچنا چاہیے۔ کاروبار آپ کو کچھ بھی نہیں، اچھا ہے کوئی بات نہیں، وہاں بھی دکان میں بھی بیٹھے تو قرآن پڑھتے رہیے، اللہ کو یاد کرتے رہیے۔ یہ پورا مہینہ فرشتوں کا مہینہ ہے اور ہمارا مہینہ ہے نیکی کمانے کا۔ فرشتے آ کر کیا کیا دعا دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آسمان سے 2 فرشتے آپ کو بلاتے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ رمضان آ گیا، نیکی کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نیکی کے کام کرو۔ ایک ہی مہینہ، پھر تم کو 11 مہینے کے بعد یہ موقع ملے گا۔ اے گنہگار خبردار، آج سے گناہ کرنا چھوڑ دے، ہمیشہ چھوڑ دینا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ 1 مہینے میں آپ کو ٹریننگ ملی، 11 مہینے آپ کو نیکی کی طرف خواہش رہتی، عبادت کرتے رہتے، حق ادا نہیں کرے رمضان کا، خالی بھوکے پیاسے رہے، وہ ٹریننگ کیا بھی کام نہیں دیتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ رمضان کے نمازی رہتے، رمضانی مسلمان، رمضانی مسلمان، رمضان ہاں صاحب آئے، افطار کرے، تراویح پڑھے، کیا بھی وہ سب دل میں اتنی نیت نہیں تھی، خواہش نہیں تھی ثواب کی، دوسرے دن ہی غائب جی۔ عید پڑھے پھر ان کو تلاش کرنا پڑتا، ارے کہاں جی وہ آدمی 1 مہینہ نماز پڑھے، نہیں وہ ختم ہو گیا ان کا قصہ، نعوذ باللہ۔ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس میں جو آدمی کے پورے کام کرے گا کتنا ثواب اس کو ملے گا، بہت سارا ثواب اس کو ملے گا۔ تو فرشتے آواز دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان جب داخل ہوتا ہے جنت کے پورے دروازے کھول دیتا اللہ تعالیٰ، ایک دروازہ بھی بند نہیں، جہنم کے پورے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا، کوئی دروازہ کھلا نہیں، جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں، جہنم کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، شیطانوں کو بیڑی پہنا دی جاتی ہے، شیطانوں کا پاور کم کر دیا جاتا۔ روزہ ہے نا، اب کوئی شیطان آ کے تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ارے وہ جا رہی دیکھو کتنی اچھی ہے، فوراً ارے میں روزہ ہوں، نعوذ باللہ میرا روزہ چلا جائے گا نا۔ شیطان کو ابھی اتنا پاور نہیں ہے، دوسرے دنوں میں وہ خیال بھی آتا نہیں، دیکھتے رہتے، کوئی بھی حرام کام دیکھتے رہتے، ٹی وی دیکھتے رہتے، فلاں دیکھتے رہتے، لیکن رمضان کے دنوں میں شیطان آپ کو بہکانے کا پاور کھو دیتا، نہیں رہتا پاور۔ خود شیطان بن جائے وہ کیا کریں گے؟ شیطان کو تمہارے اوپر کیا بھی کرنے کی ضرورت، تم خود شیطان بن جاتے، ایسا نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، اور ہر رات اللہ جہنم سے بہت سے لوگوں کو آزاد کرتا۔ رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب سحری کو اٹھتے ہیں تھوڑا وقت نکالو، 5 منٹ 10 منٹ دعا کرو اللہ سے، کھاتے کھاتے دعا کرو، پیتے پیتے دعا کرو۔ کتنی بہترین چیز ہے، ہمارے لیے نیکی کمانے کا مہینہ ہے یہ، آخرت کا بیپار کرنے کا بہترین مہینہ ہے یہ۔ لیکن ہوتا ایسا ہے کہ عام طور پر رمضان کا مہینہ آتا ہے، لوگ جو ہے کھانے پینے کا انتظام پہلے کرتے، صاف تیل لانا ہے، دال لانا ہے، پھلا لانا ہے، پورا بھر کے رکھتے اسٹور روم، پکانا ہے، آج یہ آئٹم کل یہ آئٹم۔ کھانے کا مہینہ نہیں نا یہ تو بھوکے پیاسے رہنے کا مہینہ ہے نا۔ کیا تیاری کرنا رمضان کی؟ رمضان کی تیاری یہ کرنا ہے، اللہ کے رسول شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے، بہت روزے رکھتے تھے۔ کتنا مہینہ جی؟ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ بہت سارے مسلمان جن کا ایمان تازہ ہے، رمضان کی خوشی پہلے سے شروع ہو جاتی ان کو،
صاحب رمضان آ رہا ہے, نیکی کا مہینہ آ رہا ہے, وہیں سے بھی 4 دن باقی ہے, 10 دن باقی ہیں, نیکی کے کام شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو لوگ کے کھانے پینے کے عادی ہیں ان کو رمضان ایک بوجھ معلوم ہوتا. کیا ابھی رمضان آتا, بھوکے رہنا, پیاسے رہنا, کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ نعوذ باللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی رمضان میں بدو رہتے ہیں, شراب پیا ہوا تھا, بہت مارے حضرت عمر, ہمارے بچے روزے ہیں اور تو ایسا کرتا ہے, چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھوا سکتے. صحابہ کرام بھی بچوں سے روزہ رکھواتے تھے. بچے ذرا بھوک پیاس سے روتے, کھلونا دیتے کھیلنے کے لیے, یہاں تک کہ روزہ کا وقت ہو جاتا روزہ کرتے. لیکن زبردستی نہیں کرنا بچوں کو. بھوکے پیاسے رہ کے مر گئے اس کا بہت بڑا گناہ ہوگا. اسی لیے بہت سارے لوگ مائیں کیا کرتے اپنے بچوں کو پاؤ دن کا روزہ, آدھے دن کا روزہ ایسا کر کے ٹریننگ دیتے. جائز ہے, نماز بھی ایسا کرتے نا, 7 مہینے کے ہو گئے بچے نماز پڑھاتے, ٹریننگ کی نماز ہو. 10 سال کے ہو گئے نماز پڑھنا ضروری ہے, مار کر پڑھائیں گے. ویسے بڑے ہو گئے روزہ نہیں رکھے تو پھر کفر کے قریب زندیق ہو جائیں گے. تو لہٰذا روزہ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. رمضان کا مہینہ جو ہمارے یہاں شروع ہونے والا ہے بہت جلد, ابھی سے ہم کو اس کی پوری تیاری کرنی چاہیے. ایک ایک منٹ ہم کو چاہیے رمضان کا اللہ کی یاد میں, توبہ میں, استغفار میں کرے. ایک بات خاص یہ ہے, جمعے کا دن آتا ہے, جلد سے جلد مسجد کو آنا چاہیے, جلد سے جلد مسجد کو آنا چاہیے. بہت سارے لوگ لیٹ سے آتے, رمضان ہو, شوال ہو, کوئی بھی مہینہ ہو, ان کی عادت ہے پیچھے رہنے کی. آخر میں آئیں گے, آ کے جو ہے جلدی نماز پڑھ کے بھاگیں گے. شیطان ان کو رمضان میں بھی پریشان کرتا ہے, جلدی بھیجتا نہیں مسجد کو, کیا تبھی ایک کام لگا کے دیر سے آئیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پر بیٹھتے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا جی, بیٹھتے. کون کون آتے, خطیب خطبہ شروع کرنے سے پہلے ان کا سب نام لکھتے, اذان ہوئی بند دفتر. اب فرشتے بھی خطبہ سنتے. قیامت کے دن جائیں گے, جمعہ نہیں پڑھے, نہیں اللہ پڑھا, کہاں ہے تمہارا نام, رجسٹر میں تمہارا نام نہیں. جتنے جلدی آئیں گے اتنا زیادہ ثواب. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی کے جمعے کے دن پہلے ٹائم میں آئے گا, یوں سمجھ لیجئے 12:50 ہے, یہ 11:50 ہے, 12 سے پہلے آ گئے, 11:45 کو آ گئے, کتنا ثواب ملے گا جی؟ 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. یہ اونٹ کتنی قیمت جی, کتنی قیمت ہے؟ 2.5 لاکھ روپے, 3 لاکھ روپے میں اونٹ ملتا. تمہارے واسطے دیکھو, ہر جمعے کو 1 اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی کر کے دینے کا ثواب ملے گا جی. دوسری گھڑی میں آئے, 11:15 کو پہلے لوگ آئے, 40 آدمی آئے جی, 40 اونٹ کا سب کو ثواب مل گیا. دوسری گھڑی میں 30 آدمی آئے, ان کو 1 بیل کاٹ کر صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. پھر اس کا 15 منٹ کے بعد اور ایک 40 آدمی آئے, ان کو 1 بکری کاٹ کے ثواب کرنے کا. اور اس کے بعد 10 منٹ کے بعد اور کچھ لوگ آئے تو ان کو 1 مرغی صدقہ کرنے کا ثواب. آخری گھڑی میں آئے, 1 انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اب اس کے بعد دفتر بند, آپ کا کچھ بھی حساب کتاب نہیں. سوچ کر دیکھو تمہارا ہے کیا نام دفتر میں؟ نہیں ہے تمہارا نام. کیوں تم لیٹ سے آئے؟ جمعہ تم کو نہیں معلوم کیا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جاتے نا مسجد کو فجر کی نماز میں, کتنے لوگ مسجد میں ہی رہ جاتے تھے. کوئی جمعے کے دن آتا, سمجھو 11 بجے آیا, پورا مدینہ خالی. کیا بے جہاد کو گئے کیا؟ نہیں جی, پورے لوگ مسجد میں ہیں. اتنا خیال کرتے. اللہ کے رسول کے صحابہ جو نیکی کرنے کے سب سے آگے تھے,
وہ خیال کرتے ہم لوگوں کا حساب الٹا ہے، پھر بھی اللہ سے ثواب کی امید رکھتے، یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ لہٰذا سارے مسائل ہیں رمضان کے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، وقتاً فوقتاً جنہیں ہم آپ سنتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو روزہ رکھنا آسان کرے، تراویح پڑھنا آسان کرے، اور اسی طرح لیلۃ القدر پانے کے بھی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہمارے بھائی پیچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سب کے نماز روزوں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔